اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ناظرین وسامعین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی یا کوئی بھی دینی معلومات کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جو اصحاب اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ناظرین، ان کی عمریں جو بوقت وصال کتنی تھیں تو تھوڑا سا اس پر بھی بات ہو جائے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوقت وصال آپ کی جو ایج تھی وہ 63 سال تھی، 63 ایئرز۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بھی عمر مبارکہ اتنی ہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بوقت شہادت آپ کی عمر 82 ایئرز تھی، 82 سال تھی۔ انس بن مالک 103 سال، سعد بن ابی وقاص 83 ایئرز، 83 سال۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ 78 سال تھی۔ عبد الرحمن بن عوف 72 سال۔ مقداد بن اسود 70 سال۔ ابو ذر غفاری 66 سال۔ طلحہ بن عبید اللہ 64 سال۔ اور اسی طرح ناظرین حضرت بلال حبشی 62 سال، خالد بن ولید 60 سال، زبیر بن عوام 60 سال، حضرت حمزہ بن عبد المطلب 59 سال، حضرت جعفر طیار ناظرین ان کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر 40 سال، حضرت معاذ بن جبل 38 سال، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ناظرین، یہ ایک معلومات تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ روایات میں کچھ اور بھی ہوں، کچھ اور عمر بھی ہو، 1-2 سال کا فرق ہو، لیکن بہرحال جو ہمیں میسر آئیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حقیقی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 48 جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اب ناظرین یہاں پر وتولا چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، وتولا ہی پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 48 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 48 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انا ایک کلمہ اور نا دوسرا، یہ انا علیحدہ نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے انا۔ اور یاد رکھیں ناظرین، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب عام گرامر ہم یا عربی بول چال ہم کر رہے ہوں
تو وہ پھر ہماری مرضی ہے کہ ان نہ پڑھیں یا ان نہ پڑھیں یا ان نی پڑھیں یا ان ننی پڑھیں. لیکن جب قرآن کریم میں ایسے کلمات ہوں گے تو ناظرین جہاں پر ان لکھا ہوگا تو ان نہ ہی پڑھا جائے گا، جہاں ان ننا لکھا ہوگا وہاں ان ننا ہی پڑھا جائے گا، جہاں ان ننی ہوگا وہاں ان ننی، جہاں ان نی ہوگا وہاں ان نی ہی پڑھا جائے گا. تو قرآن کریم میں ایز اٹ از جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھا جائے گا. تو ان نہ علیحدہ نہ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ان نہ قد، یہاں دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. قد اوحی، اوحی، الا الگ نا الگ ہے لیکن ملا کر پڑھیں گے الینا، الینا. اور یہاں پر آپ دیکھیں نا مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہیں گے، اور منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. الینا ان العذاب، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے العذاب کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس سے ہم پڑھیں گے ان العذاب علی من کذب. من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. من کذب وتولی، وتولی علی من کذب وتولی. اب ناظرین و سامعین اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کو علیحدہ کس طریقے سے پڑھیں گے اور ملا کر کس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں تو اس میں اسماء افعال حروف کتنے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے ناظرین ہم لکھیں گے اسماء. ان، بلکہ پہلے سبق لکھیں گے. ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. یہ آیت نمبر ہے 48. اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم نا ضمیر ہے اور یہاں پر بھی یہی نا ضمیر ہے. دوسرا اسم ہے العذابہ، تیسرا ہے من. تو کل 3 اسماء ہیں. نمبر 1 نا ضمیر، نمبر 2 العذابہ، اور نمبر 3 من. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اوحیہ، دوسرا ہے کذبہ، تیسرا ہے تولا. نمبر 1 اوحیہ، نمبر 2 کذبہ، اور نمبر 3 تولا.
اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا حرف ہے قد، تیسرا ہے الہ، اور چوتھا ہے انا، پانچواں ہے علا، چھٹا ہے واو۔ تو کل ملا کر ناظرین 6 حروف ہوئے۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 قد، نمبر 3 الہ، نمبر 4 انا، اور نمبر 5 علا، نمبر 6 واو۔ ناظرین یہ 6 حروف ہیں اور 3 اسماء، 3 افعال اور 6 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ تو ناظرین و سامعین آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم سبق لکھ چکے ہیں، اسماء، افعال، حروف بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اب تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اسماء کی طرف، تو نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے العذاب۔ عذاب کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے عذاب کہتے ہیں۔ تو جیسے ہمیں جب بہت زیادہ کوئی تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں یہ عذاب بن گئی ہے میرے لیے، یعنی یہ تکلیف ایسی ہٹ نہیں رہی۔ تو لیکن یہاں پر یاد رکھیں ناظرین کہ عذاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے اعذبہ، عذاب ایک تکلیف دہ چیز، اعذبہ بہت سے عذابات، بہت سی تکلیف دہ چیزیں، اور یہ عام طور پر عذاب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین من بطور اسم شرط بھی استعمال ہوتا ہے، من بطور اسم استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، من بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر موصول استعمال ہوا ہے۔ اور موصول کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل مابعد سے لنک کرتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ اور یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ اوحیہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم کہتے اوحا، اس نے وحی کی، اور اوحیہ اسی کا مجہول ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وحی کی گئی، اس پر وحی کی گئی۔ وحی کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں پر فاعل مجہول ہے، فاعل کا نہیں پتہ، اسی لیے اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اوحیہ وحی کی گئی، وحی کی گئی۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین دوسرے فعل کی جانب۔ کذبہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا معنی ہے اس نے جھٹلایا، اس نے جھٹلایا۔ کذب یکذب تکذیب، تکذیب اس کا مصدر ہے۔ کذب یکذب تکذیب، تکذیب مصدر ہے کذب کا، اور اس کا معنی ہے جھٹلانا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا تم میری باتوں کی تصدیق کر رہے ہو یا تکذیب کر رہے ہو۔ تصدیق کا معنی یعنی تصدیق کرنا، یعنی سچا جاننا، اور تکذیب کا معنی جھوٹا جاننا، جھٹلانا۔ اچھا جی، اب آ جائیے اگلے فعل کی جانب۔ تولا، تولا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے منہ پھیرا۔ تولا
اس نے منہ پھیرا۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب کہ یہاں پر جو پہلا حرف ہے انا، یہ حرف تحقیق ہے۔ حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں چوتھے نمبر پر انا ہے، تو انا اور انا کا معنی یہ انا بھی حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اور ناظرین اس کا معنی بھی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دونوں میں ڈفرنس کیا ہے انا اور انا میں؟ انا اور انا میں ڈفرنس یہ ہے کہ انا ہمیشہ کلام کے آغاز میں آئے گا، اور انا جو ہے یہ درمیانے کلام میں بھی آ جائے گا۔ آپ یہیں پر دیکھ لیں، انا کلام کے آغاز میں ہے اور ان العذاب میں انا کلام کے درمیان میں، تو یہ ان کا ڈفرینس ہے۔ باقی تقریباً معنی ان کے کم و بیش ایک جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ناظرین، اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قد۔ قد جو ہے یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، کیونکہ ماضی بعید بھی ہے نا، یعنی کچھ دیر پہلے یہ بھی ماضی ہے، ایک گھنٹہ پہلے یہ بھی ماضی ہے، ایک دن پہلے یہ بھی ماضی ہے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، 10 سال، 100 سال، تو یہ سارا ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ لیکن قد جو ہے یہ جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ اس کا معنی بھی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی جو ہے وہ قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی کیا گیا بے شک۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوگا تو ماضی قریب کے معنی میں کرے گا، تو قد یہاں پر آپ دیکھیں قد اوحی، تحقیق یا بے شک وحی کی گئی، تحقیق یا بے شک وحی کی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا جو حرف ہے الا غایت کے لیے آتا ہے، اور عام طور پر یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کی غایت کو بیان کرتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کراچی سے پنجاب جانا ہے، سندھ سے پنجاب جانا ہے، تو میں کہوں گا کہ سرت من سندھ الی پنجاب، کہ میں نے سفر کیا سندھ سے شروع کیا پنجاب تک، ٹھیک ہے، یا اسلام آباد تک، یا سندھ کے کسی علاقے کا، یا حیدرآباد تک۔ تو یہ جو ہے وہ غایت کو، کسی بھی چیز کی انتہا کو بیان کرتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انا ہے، حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا کہ انا عام طور پر جو ہے وہ درمیانے کلام میں بھی آ جاتا ہے، اور یہی انا اور انا میں ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ، اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ جیسے میں کہتا ہوں زید علی الارض، زید زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ زید علی السطح، زید چھت پر ہے، یعنی چھت کے اوپر ہے۔ تو اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین واو، واو کا معنی ہے اور واو یہاں پر پورے یعنی آیت کریمہ میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، کذب و تولی، تو واو یہاں پر استعمال ہوا، اس کا معنی ہے اور۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 3 اسماء، 3 افعال، 6 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوئے، اور 12 کلمات میں کل 2 کلمات ہی ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 کلمات کون کون سے ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 عذاب ہے، اور نمبر 2 کذبہ میں تکذیب ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، قاف دال زبر قد، حمزہ واو پیش او، حاضر حی، یا زبر یا، اوحیہ، انا قد اوحیہ، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، الینا، انا قد اوحیہ الینا، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، انل، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با زبر با، عذابا، انل عذابا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، میم نون زبر من، کاف ذال زبر کذ، ذال زبر ذا، با زبر با، کذبا، علا من کذبا،
واو زبر وا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، وتولا، علی من کذب وتولا. اب یہاں وقف کریں گے تو علی من کذب وتولا ہی پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن. اس میں سب سے پہلے حرف پہ حرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں. انا تحقیق، نا ہم، قد بے شک، اوحیا وحی کی گئی، الا طرف، نا ہماری، انا یہ کہ، العذاب عذاب ہے، علا پر، من اس پر جو، کذبا اس نے جھٹلایا، وا اور، تولا اس نے منہ پھیرا. لیکن یہاں ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ یہ کہ عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تفسیر اب ہم عرض کریں گے. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین و سامعین، تو ہم نے ظاہر ہے کہ اس میں کئی جو آیت نمبر ہم نے 36 سے ہم تفسیر عرض کر رہے تھے، اور ترتیب وار مختلف آیات کی ہم تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 43 پر ہم پہنچے ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى. پھر دوسرا کیا فرمایا؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. ناظرین، یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کیونکہ اس وقت اس جگہ حضرت ہارون علیہ السلام حاضر نہ تھے. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہیں اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے،
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خطاب کو ان کے ساتھ خطاب قرار دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 44 میں کیا فرمایا کہ آپ دونوں ان سے نرمی سے بات کیجیے گا، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ فرعون جو ہے وہ اپنی الوہیت کا مدعی تھا، دعویٰ کر رہا تھا کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، جھوٹا، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کا منکر اور مخالف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی دو وجہ بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے پرورش کی تھی، اس حق کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ ماں باپ کا، یعنی ایک پرورش کرنے والے کا اتنا حق ہو سکتا ہے تو پھر ماں باپ کا حق کس قدر عظیم ہے۔ نمبر 2، جابر اور مقتدر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو سختی کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ مزید اکڑ جاتے ہیں اور ان کے غرور اور تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی انانیت ان کو حق قبول کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مبلغین کے لیے جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر، اور جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، تو قرآن کریم نے بھی کہا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو یہاں مبلغین کو بھی اور علماء کو بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ جب بھی تم کسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاؤ تو سختی سے بات نہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، سختی سے بات نہ کرنا، نرمی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اسے بلانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو نرمی کے ساتھ کلام کیا تھا، اس کی مثال تو عنقریب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں آئے گی۔ دوسری مثال یہ آیت تھی کہ هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، سورہ نازعات آیت نمبر 18 and 19، 18 اور 19۔ کیا تم پاکیزہ ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری رہنمائی کروں، سو تم اس سے ڈرو۔ اس کی تیسری مثال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کو اس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کرنا۔ اس کی کنیت کے متعلق 4 اقوال ہیں، ابو مرہ، ابو مصعب، ابو العباس، ابو الولید، اور کنیت کے ساتھ آپ نے مخاطب فرمایا۔ اور چوتھی مثال یہ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اس سے کہنا کہ اس کا رب ہے اور اس کو لوٹنے کی جگہ ہے اور اس کے آگے جنت اور دوزخ ہے۔ پانچویں مثال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ اور رب العالمین کی عبادت کرو، پھر تمہارا شباب قائم رہے گا، تم بوڑھے نہیں ہوگے اور تم تاحیات بادشاہ رہوگے، یہ ملک تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جب تم فوت ہوگے تو جنت میں داخل ہوگے۔ فرعون کو یہ کلام اچھا لگا۔ پھر جب حامان آیا تو اس نے حامان کو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی خبر دی۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم خود دانشمند ہو، تم رب ہو، کیا تم مربوب یعنی مخلوق بننا چاہتے ہو؟ اور اس بات نے حامان کی اس بات نے فرعون کی رائے کو بدل دیا۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرمی کی یہ شان ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو خدا مانتا ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرمی کا کیا حال ہوگا۔ خالد بن معدان نے معاذ سے روایت کیا کہ اللہ کی قسم فرعون اس وقت تک مر نہیں سکتا تھا حتیٰ کہ وہ یا نصیحت حاصل کر لیتا یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا کہ اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ اور جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تھا تو اس نے نصیحت بھی حاصل کر لی تھی، ڈرا بھی تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی
على من كذب وتولى. ترجمہ: بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تانزہ والے سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولى. بے شک ہماری طرف سے وحی کی گی کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی بس آواز سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ہماری طرف وحی کی گئی ہے. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجدے رہے. جی اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. جی سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قد اوحی الینا ان العذاب على من کذب وتولى. ترجمہ: بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. رحمۃ اللہ. صحیح وال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى. بس یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ لائیو دیکھتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام
پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔